बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान हमादुद्दीन जंगी के 4 बेटे थे। सैफुद्दीन गाजी, नूरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन महमूद और नसरुद्दीन अमीर अमीरान। जंगी ख़ानदान के दुश्मन इस बात के इंतज़ार कर रहे थे कि असूल इक़्तिदार के लिए चारों भाइयों में तलवारें खींची जाएंगी, फिर खून की दरिया बहेंगे और इस तरह हमेशा के लिए हमादुद्दीन जंगी के वारिसों का खात्मा हो जाएगा। इस तमाशे के मुंतज़रीन में जुल्सन सानी और हज़ारों ईसाई भी शामिल थे, जिन्होंने एडिसा के मार्के में सुल्तान हमादुद्दीन जंगी के हाथों शिकस्त खाई थी। मगर बदख्वाहों की शदीद ख्वाहिश के बावजूद ये ख्वारंगी तमाशा न हो सका और अल्लाह ने इस संगीन कड़ी को सलामती के साथ टाल दिया। इक़्तिदार की मुंतकली का मसला बेहसनुफ़ूबी हल हो गया। जंगी के सबसे बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी के हिस्से में मोसल का इलाका आया और दूसरे बेटे नूरुद्दीन महमूद जंगी ने शाम में बड़े इक़्तिदार संभाल लिया। ईसाई दुनिया, जिसने सुल्तान हमादुद्दीन जंगी की शहादत पर रक्स व शराब के साथ जश्न मनाया था, सल्तनत की इस तकसीम पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। सलेबियों के ख्याल में जंगी की फौजी ताकत 2 हिस्सों में बट गई थी, जो ईसाइयों के लिए इंतहाई नेक शुगुन था। इस सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठाते हुए अरमीना के ईसाई बाशिंदों ने एक नई चाल चली। इन लोगों ने अपने एक मुतमिद शख्स को बड़ी राजदारी के साथ अनाताकिया बेचा। एडिसा की तरह ये भी एक मजबूत ईसाई रियासत थी। एडिसा का हुक्मरान जुल्सन सानी फरार होकर अनाताकिया चला गया था। जुल्सन सानी ने अरमीना के मुआसिस बाशिंदों की तरफ से भेजा हुआ खत पूरे इन्हमाक के साथ पढ़ा, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था, अजीम जुल्सन सानी को मालूम होना चाहिए कि खूनखोर हमादुद्दीन जंगी की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। जंगी के दोनों बेटे अपने बाप की तरह जंगजू और मर्द मैदान नहीं है। मजीद ये कि अभी दोनों भाई अपने अपने अंदाज में हुकूमत के इंतजामात मजबूत करने में मसरूफ़ है। मुकद्दस बाप और बेटे ने सलेब की सरबुलंदी के लिए हमें एक और सुनहरी मौका फराहम किया है। इससे पहले कि जंगी सल्तनत में इस्तेकाम पैदा हो, आप बिला ताख़ीर मुसलमानों से एडिसा की शिकस्त का इंतकाम लेकर अहले सलेब के दिलों को करार और ईसाइयत को सुरखरू होने का मौका फराहम करें। अरमीना के मुआसिसीन का खत पढ़कर जुल्सन सानी के होंठों पर एक फितनागर और अयार मुस्कुराहट उभर आई। फिर इसने वो खत अनाताकिया के हाकिम डेमोरा की तरफ बढ़ा दिया, जो अपने मजहबी तासुब और शाह यरूशलेम गोडफ्रे और जुल्सन सानी से किसी तरह भी कम नहीं था। डेमोरा ने अरमीना के बाशिंदों की तरफ से बेचे जाने वाले दावतनामे के एक एक हर्फ को बहुत गौर से पढ़ा और एडिसा की शिकस्त खुर्दा हुक्मरान की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, अजीम जुल्सन के क्या इरादे हैं? जुल्सन सानी ने इस मौके को गनीमत जाना और डेमोरा के मजहबी जज्बात को भड़काते हुए इंतहाई जज्बाती लहजे में बोला, इसके सिवा मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं कि मैं सलेब के नाम पर कत्ल हो जाऊं या फिर अपने अजीम पैगंबर की तरह सलेब पर चढ़ा दिया जाऊं। ये कहते कहते जुल्सन सानी बहुत ज़्यादा खमसदा नजर आने लगा और इसकी आंखों से भी हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी। अनाताकिया का हाकिम डेमोरा जुल्सन सानी की बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शिकस्त खुर्दा जुल्सन के दिल में हुक्मरानी का जज्बा बड़ी शिद्दत के साथ दोबारा करवटें लेने लगा था। डेमोरा को जज्बाती पाकर इसने बड़ी अयारी के साथ एक और चाल चली। कुछ सिपाही तो मेरे साथ हैं, मगर इनकी तादाद एक बड़ी जंग के लिए काफ़ी नहीं। अगर हाकिम अनाताकिया अपनी कुछ फौज इनायत कर दे तो मैं दोबारा एडिसा के किले पर सलेबी परचम लहरा सकता हूँ। कुछ मजहबी जज्बात का इश्तियाल और कुछ जुल्सन सानी की सैर अंगेज तकरीर का असर डेमोरा फौरन राजी हो गया और फिर बड़ी राजदारी के साथ एडिसा पर हमले की मंसूबा साजी होने लगी। सुल्तान हमादुद्दीन जंगी की सल्तनत 2 भाइयों में तकसीम होने के बाद नजमुद्दीन अयूब अपनी बीवी बच्चों को लेकर मूसल से शाम चला गया, जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में आया था। नजमुद्दीन अयूब को सुल्तान हमादुद्दीन जंगी मरहूम के दोनों बेटों सैफुद्दीन गाजी और नूरुद्दीन महमूद से मोहब्बत थी, मगर वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से ख़ास अकीदत रखते थे और इसकी एक ही वजह थी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने बड़े भाई के मुकाबले में ज़्यादा पाकबाज नौजवान था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी नजमुद्दीन अयूब की शानदार पसीराई की और इसे अपनी अफवाज का सालार बना दिया। इसके साथ ही सुल्तान ने इस वक्त मशहूर आलिम इब्न असून को काजी के ओहदे पर फाइज कर दिया और इन्हें यह जिम्मेदारी भी सौंप दी कि शाम के बड़े बड़े शहरों में दरगाहें कायम करें ताकि मुसलमानों में तालीम आम हो।
ابن رسون کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف صلاح الدین کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی۔ اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر اس نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً اس کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن رسون کی خدمت میں گزارتا تھا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ ابھی سلطان نور الدین زکی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھے کہ شعبہ جاسوس کے نگراں ارکم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، ایڈیسا کی آزادی خطرے میں ہے۔ بگوڑا جونسن ثانی دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم و مغفور نے جونسن ثانی کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپائج انسان ایڈیسا پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے نئی بیساکھیاں دی ہے۔ ارکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اناتاکیہ کا حاکم ٹیمورا اس کی پشت پر ہے۔ مزید یہ کہ ارمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جولسن ثانی کو مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شرکو کو خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخی ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے لشکر لے کر کیرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسا کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے نومبر 1146 ہجری میں جولسن ثانی نے ایڈیسا پر آدھی رات کے وقت شب خون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمران اور اس کی فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر بیشی درندوں کی کھالیں پہن لی۔ پھر وہ اپنے خونخوار دانتوں اور نوکیلوں پنجوں کے ساتھ ایڈیسا کے مسلمانوں پر چپٹ پڑے۔ صلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ معصوم دوشیزاؤں کی بے آبروئی کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئی۔ جولسن ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دوڑتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتح ایڈیسا سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا، تو اپنے ہم مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جولسن ثانی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے معصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جولسن ثانی کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگے کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تیز دم فوج کے ساتھ ایڈیسا آ پہنچے۔ یہ ایک آفت نگہانی تھی جسے دیکھ کر جولسن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر اور مقابل قلعہ ایڈیسا کے محافظ سپاہی، گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جولسن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کچھ عیسائی سپاہی تھے جن کی تعداد بہت مختصر تھی۔ جولسن کی فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے اما باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا۔ میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عاقبوں کی طرح اپنے شکار پر چپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مذمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جولسن ثانی زندہ گرفتار ہوا۔ وہ ارض شام کے باشندوں کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا جب وہ شہر کے عام شہراہوں پر کھڑے بے شدید اضطراب کے عالم میں ایک عبرتناک منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان سپاہی ایڈیسا کے سابق حکمران جولسن ثانی کو کھینچتے ہوئے دربار شام کی طرف لیے جا رہے تھے۔ جولسن ثانی کے پیروں میں زنجیریں تھی اور ذلت کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا
کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سرے عام سنسار کرتے تھے۔ پھر بھی ان کے ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ ہے وہ سرما جس نے بوڑھوں بچوں کو تعتیق کیا اور کلمہ گو تو شیزاؤں کی آبرو ریز کی۔ کسی نے اپنی نفرت کا اظہار یوں کیا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی نے مسلمان سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا ہماری طرف سے سلطان کی خدمت میں عرض کر دینا کہ اسے ایک بار میں قتل نہ کرے، تڑپا تڑپا کر مارے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کرے۔ دنیا میں اذیت دینے کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب اس پر آزمائے۔ ایک تو سورج کی گرمی، دوسری ذلت و رسوائی کا یہ تماشا۔ چولسن ثانی پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف دربار شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیروں، مشیروں اور سالاروں کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی شہر ابن ارسون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کی مضطرب نگاہیں دروازے پر مرکوز تھی۔ سب کو ایک شخص کا انتظار تھا اور وہ جولسن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش انتظار ختم ہوئی اور دربار شام بیڑیوں کی ہلکی ہلکی شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفتاح عیسائی حکمران جولسن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ تمام درباری اس جابر و فساق انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ جولسن ثانی کو بابا زنجیر دیکھ کر اہل دربار کے چہرے ناقابل بیان مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش و اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سر دربار اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ سلطان نور الدین زنگی کی تقلید میں دوسرے درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی دبی دبی زبان میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کو یہ عظیم عالیشان فتح مبارک ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ مسلمان سپاہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جولسن ثانی کو لے کر آگے بڑھے اور تخت سلطانی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اب جولسن ثانی اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان صرف 2 گز کا فاصلہ عائل تھا۔ یک سلطان نے انتہائی گرناک لہجے میں جولسن ثانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے مرحوم و مغفور والد تو تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، مگر ان کا فرزند نور الدین محمود تیری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ جولسن ثانی کی اس ذلت آمیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران نے ایڈیسا کے مجبور و معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کو تاکیر امیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جولسن ثانی کے پاس سلطان نور الدین زنگی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز دربار میں گونجی اب تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جولسن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان عالی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ جولسن ثانی کا طرز گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ فریبکار شخص بڑی عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے ارد گرد ریاکارانہ الفاظ کا جال پھیلا رہا تھا۔ اور عیسائیوں کی روایت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے جولسن کی درخواست کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔